السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ ٹو سیریز میں ایک بار پھر حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اکثر و بیشتر ہمیں سفر کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ بہت سے خوش نصیب سفر مکہ اور سفر مدینہ کو بھی جاتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں سفر کرنے یعنی ٹریولنگ کے بارے میں کچھ اہم اور مفید معلومات۔ سب سے پہلے سفر کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لیں۔ جیسا سفر ویسی تیاری۔ سفر طویل بھی ہوتا ہے اور مختصر بھی، سردی میں بھی ہوتا ہے، گرمی میں بھی، دن میں بھی ہوتا ہے، رات میں بھی، اکیلے بھی ہوتا ہے اور دوسرے افراد کے ساتھ بھی، لہٰذا اسی حساب سے تیاری کریں۔ لیکن یاد رکھیں، چاہے جرنی لانگ ہو یا شارٹ، دو چیزیں آپ کے لیے انتہائی اہم ہیں، یعنی یوں کہیے کہ آپ کے سفر کی ساتھی ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں بہترین ہوں گی تو آپ اپنے سفر کو انجوائے کریں گے، لیکن اگر ان دونوں چیزوں میں آپ نے کمپرومائز کیا تو آپ اپنے سفر میں سفر کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے بیگ یا سوٹ کیس اور دوسری آپ کے شوز یا سینڈلز وغیرہ۔ اگر آپ کا بیگ دوران سفر ٹوٹ گیا یا پھٹ گیا یا آپ کے شوز پھٹ گئے، ٹوٹ گئے یا انکمفرٹیبل ہو گئے تو آپ کا تمام سفر خراب ہو سکتا ہے، لہذا تھوڑا سا خرچہ بڑھا کر بہترین شوز، سینڈلز اور بیگ وغیرہ لیں اور اپنا سفر انجوائے کریں۔ خاص طور پر اگر آپ کی نظریں میری طرح کمزور ہیں اور آپ چشمہ لگاتے ہیں تو ایک ایکسٹرا پیئر آف گلاسز ضرور اپنے ساتھ رکھیں۔ تمام ضروری ڈاکیومنٹس اپنے ساتھ رکھیں اور تمام سفر انہیں محفوظ جگہ سنبھال کر رکھیں۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ایک مرتبہ خود اپنا لگیج چیک کر لیں کہ کہیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، اور ساتھ ہی یہ بھی خیال رہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو دوران سفر یا کسی مقام، شہر یا ملک میں ایلیگل ہو۔ اپنے لگیج کی فائنل پیکنگ کے بعد اسے کسی اور کے حوالے نہ کریں بلکہ اپنے ساتھ ہی رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی غیر متوقع آزمائش سے آپ محفوظ رہیں۔ ہوائی جہاز، ٹرین یا کسی پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر ہو تو وقت کا خاص خیال رکھیں اور پہلے ہی ایئرپورٹ یا ٹرین اسٹیشن وغیرہ پہنچ جائیں۔ ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کریں کہ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ اگر سہولت ہو تو رات کو سفر کریں کہ رات کو سفر جلدی طے ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ اگر گروپ ٹور ہے تو کسی ایک کو اپنا ذمہ دار بنا لیں، اس طرح آپ کا سفر آرگنائزڈ وے میں چلے گا۔ ایک دوسرے کے کانٹیکٹ نمبرز اپنے پاس سیو رکھیں تاکہ ضرورت میں کام آئیں۔ کسی بھی ڈیسٹینیشن کے لیے نکلنے سے پہلے اوتھینٹک ذرائع سے تسلی کر لیں کہ اس جگہ کا موسم، روٹ وغیرہ سب کلیئر ہیں یا نہیں۔ اگر کسی لانگ جرنی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو پہلے اپنے والدین، عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں سے معافی مانگ لیں اور ناچاقیاں دور کر لیں۔ سفر کے کپڑے پہن کر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو گھر میں 4 رکعات نفل پڑھ لیں اور ان میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھیں۔ وہ رکعتیں واپسی تک اہل و مال کی نگہبانی کریں گی۔ جب سفر پر روانہ ہوں تو اپنی فیملی اور مال کو اللہ پاک کے حوالے کر کے جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر آپ بزنس ٹریول پر جا رہے ہیں تو یہ 5 سورتیں پڑھ لیں۔ حدیث پاک کے مطابق سفر میں خوشحالی رہے گی۔ نمبر 1 سورہ کافرون، نمبر 2 سورہ نصر، نمبر 3 سورہ اخلاص، نمبر 4 سورہ فلق اور نمبر 5 مکمل سورہ ناس۔ ہر سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں اور سب سے آخر میں بھی ایک بار بسم اللہ پڑھیں۔ سواری پر سوار ہو کر سفر کی دعا پڑھ لیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور سواری کے مطابق تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ اگر آپ سمندری سفر پر جا رہے ہیں تو کشتی یا شپ وغیرہ پر یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ ڈوبنے سے محفوظ رہیں گے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ بعض لوگ انٹرٹینمنٹ کے نام پر سفر کے دوران گناہوں بھری ایکٹیویٹیز میں مشغول ہو جاتے ہیں، فار ایگزامپل گانے سننا، موویز دیکھنا وغیرہ۔ اس سے لازمی بچیں کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو بندہ اس گناہ والی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا۔ دوران سفر دعائیں کریں کیونکہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دوران سفر قوانین کا خیال رکھیں کیونکہ یہ ہماری ہی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ سفر سے واپسی پر گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آئیں کہ یہ سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے تمام جائز مقاصد کے لیے کیے جانے والے اسفار میں، ٹریولز میں ہمیں کامیاب فرمائے۔